کچھ بھی نہیں. انہیں ایکٹنگ کرنے والی پیسے کے واسطے 2 کروڑ کا کانسیپٹ 3 رکھیلوں کا کانسیپٹ انہیں جو ہے ایکٹنگ کرتا پیسے لے لیتا گھر کو جا کے جوڑوں کے ساتھ سلامت ہے. وہ دیکھ کو انہوں جو مردوں کو چھوڑتا رہی انہوں بھائیتوں کو چھوڑتا. کیا تماشا ہے جنہوں سن کو دیکھو کیا پاگل ہے. زندگی فلم کیا 3 گھنٹے کی 3 گھنٹے کی فلم. ارے زندگی کو سنجیدگی کے ساتھ گزارو. روزوں کا اہتمام کریں گی. آواز اس نہیں آ رہی. ہاں ذرا زور سے بولو. ہاں تو تراویح 8 کی بھی پڑھو 12 20 کی بھی پڑھو. پڑھ کو مرو. لڑایا ایسے لڑایا. میں پلاور کی جامع مسجد کے سامنے کھڑا تھا. دونوں لڑ رہی. ایک اہل حدیث ایک حنفی. دونوں اسکرین چڑھا رہی. اہل حدیث بولے آپ پروف پیش کر 10,000 دے دوں گا 20 کا. انہیں بولے تو پروف پیش کر میں 10,000 دے دوں. عشاء کی اذان ہوئی. 1 گھنٹہ لڑے. نماز پڑھنے کے قریب ہوئی. انہیں بھی گھر کو چل گیا انہیں بھی گھر کو چل گیا. نہ 8 پڑھے نہ 20 پڑھے. نہ 8 پڑھے نہ 20 پڑھے. سمپل بات. جن کے نزدیک 8 رکعت ہے وہ تہجد کو تراویح بولتے ہیں. ہمیں تہجد کو الگ مانتے ہیں. ہم پڑھ رہے 20 کو تراویح کو الگ مانتے ہیں. 20 پڑھتے ہیں. مسئلہ ختم. ذرا فیصلے اللہ کے پاس بھی چھوڑو جی. پورے بیٹھ کو انہیں فیصلے کر لیتے ہیں. انہیں جنتی انہیں حرام انہیں مشرک انہیں کافر. سب کافر ہو گئے. جنت میں کون جائیں گے؟ ایک اہل حدیث صاحب مجھ سے بولے اگر کوئی ہے تو معاف کر ڈالنا ہمیں اکیلے جنت میں جائیں گے. میں پوچھا دنیا میں تمہارا پرسنٹیج کتنا؟ پوچھے 80% مسلمانوں میں حنفی ہیں. ٹھیک ہے. 10 سے 12% شافعی ہیں. مالکی 1-5% ہے. حنبلی 1-2% ہے. تم لوگ کتنے ہیں؟ 1-2 سے 3%. میں بولا بابا اللہ بولتا جنت 7 آسمانوں 7 زمینوں سے بڑی ہے. بولتا اتنی بڑی جنت میں تمہیں مٹھی بھر اپنے اندر جا کر رہے تو دیوانے ہو جائیں گے نہیں؟ پاگل نہیں ہو جائیں گے؟ تو اس واسطے ہم نے بھی ساتھ بلا لے جاؤ اور پھر فتوے دونوں کو فتوے کے لیے فیصلے کے لیے اللہ اس کا دن فیصلے کا مقرر کیا ہے. یہ بےہودہ چیزوں میں پڑھ کر دین پر عمل کرنا چھوڑنے کا مزاج نہ بناؤ. دین پر عمل کرو. دین پر عمل. ذرہ تہجد میں اٹھ جاؤ. میری ماں اور بہنوں اللہ نے تمہاری سجدوں میں دعاؤں میں بڑی طاقت دی ہے. 1 منٹ کے لیے سوچو اس ماں کو جو اپنے بچے کو سینے سے لگا کر دودھ پلا رہی ہے. اسرائیل کی فوجی کی گولی اس معصوم کے سینے میں چھید کرتی ہے اور بچے کا منہ ماں کی چھاتی پر ہے. خون کا فوارہ ماں کے چہرے پر ہے. ان کے حق میں دعا کرو. ہم کیا کر سکتے ہیں؟ مجبور ہیں, بے بس ہیں, لاچار ہیں, دعا بھی نہیں کر سکتے. ذرا سوچ کر دیکھو. اللہ تعالیٰ سے مانگو. دعاؤں میں بڑی طاقت ہے. مالک جب سننے پر آتا طوفان نو برپا کر دیتا ہے. مالک جب سننے پر آتا حضرت ایوب کو شفا دے دیتا ہے. مالک جب سننے پر آتا ہر مخلوق پر حضرت سلیمان کو سلطنت دیتا ہے. مالک جب سننے پر آتا حضرت موسیٰ کے لیے دریا میں راستے بناتا ہے. مالک جب سننے پر آتا حضرت عیسیٰ کو آسمانوں پہ اٹھا لیتا ہے. اور مالک جب سننے پر آتا قیامت تک کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو زندہ رکھ دیتا ہے. تو میرے بھائی دعاؤں میں بڑا اثر ہے. دعاؤں میں بڑا اثر ہے. لہذا اس کی کوشش کیجیے. رمضان کا اہتمام, روزوں کا اہتمام, افطار کے وقت دعاؤں کا خاص اہتمام کیجیے. اللہ کے رسول نے فرمایا افطار کے وقت کی جانے والی دعا اللہ رد نہیں کرتا. آپ تیاری میں, فروٹوں میں, سموسے میں, اس میں پوری زندگی لگا دیتے. اولاد کے حق میں دعا کیجئے, اپنے حق میں دعا کیجئے. موت کے بعد قبر میں کوئی آتا نہیں ہے. عمل کا موقع ہے, عمل کر لیجئے. بزرگوں نے بڑی پتے کی بات کہی. کیا؟ جب تک سانس ہے تب تک چانس ہے. سانس ختم, چانس ختم. ارے باپ کو دفنا کر اولاد باپ کے قبر کی مٹی بھی کپڑے میں نہیں لاتی, وہیں جھٹک کر آتی ہے.
पैर धोकर आती है, हाथ धोकर आती है। हम वक्त के साथ सब भुला देता है, सब भुला देता है। लिहाजा जो है दुनिया हजार कोशिश करे, आपका जवाब हो इस दुनिया को, हम मुसलमान हैं, इस्लाम पर चल रहे हैं, हम किसी के पीछे नहीं जाएंगे। जिसको आना है वो हमारे साथ नबी के पीछे आए, नबी के पीछे आए। सच कहा किसी कहने वाले, मंजिलें लाख कठिन, मंजिलें लाख कठिन आए गुजर जाऊंगा, हौसला हार के बैठूंगा तो मर जाऊंगा। चल रहे थे जो मेरे साथ, कहाँ है वो लोग जो ये कहते थे कि रास्ते में बिखर जाऊंगा। मुसलमान बिखरने के लिए नहीं है, ये दुनिया में खुद बाकी रहेगा, इस्लाम को बाकी रखेगा, इस्लाम को बाकी रखेगा। और पूरी दुनिया में स्टेज बन रहा है, स्टेज बन रहा है, लोग इस्लाम को पढ़ रहे हैं, इस्लाम को समझ रहे हैं, मुसलमानों के ताल्लुक से ये रिसर्च कर रहे हैं, कुरान की तरफ आ रहे हैं और अल्लाह की किताब से हिदायत हासिल कर रहे हैं। मेरी माँ और बहनों, आप और मैं इस शरीयत के खजाने पर सांप बनकर बैठ गए, कैसा जरा सोच को देख। तो लिहाजा हम खुद मुसलमान बने। सबसे पहले अपने अकीदों को मजबूत कर लो। औरत अकीदे में मजबूत हो गई ना, दुनिया की कोई ताकत उसे हिला नहीं सकती। ये बेचारी जर्रे जर्रे में फिसल जा रही, जर्रे जर्रे में। मर्द को सता को 3 दिन जाकर होटल में खाती, जूसा पीती, आइसक्रीम छुड़कती, पूरा नंडी तक। चौथे दिन नजला होता, बुखार आता, नाक में पानी, आंख में दर्द, बिछाने पड़ी रहती। बदकिस्मती उसी दिन जो है भाभी के घर को देखने के वास्ते नड़न आती, उसी दिन आती नड़न, देखती चली जाती। मर्द आते ही बोलती, अच्छी पिच्ची थी भाई, तुम्हारी भान कदम रखी बिछाने का कर तो चलती, क्या करी मालूम नहीं। रिश्ते तोड़ देंगे आप, जरा सोच कर देखिए। आपस में मोहब्बत कीजिए, उल्फत कीजिए। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, सिल मन क़ताअक वाफ़ु अम्मन ज़लमक वाक़ि मन हरमक। जो तुझसे कटे तू उससे जुड़, जो तुझ पर जुल्म करे उसे माफ कर, जो तेरा हक मारे उसको हक अदा कर, उसको हक अदा कर। हम जोड़ने वाले हैं, तोड़ने वाले नहीं। ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में अमरोहा का एक मुरीद आया। अमरोहा की कैंचियाँ बड़ी मशहूर, लाकर देकर कहा, हजरत ये हमारे शहर की मशहूर चीज़ है कैंची। तो हजरत ने मुस्कुरा कर कहा, कैंची की जगह सुई लाते, हम टूटे दिलों को जोड़ने वाले हैं, तोड़ने और काटने वाले नहीं। ये इस्लाम हमें जोड़ना सिखाता है, मोहब्बत सिखाता है, उल्फत सिखाता है। एक दूसरे का ख्याल करो, तंज मत करो, रिश्तों को निभाओ, वालिदैन की कद्र करो। बड़ा बदतरीन दौर आ गया है। मेरी क्लिनिक में कुछ बूढ़े माँ बाप आते हैं, कुछ बूढ़े माँ बाप आते हैं,